السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام سمجھنا ضروری ہے کے ساتھ آج ایک ایسے سبجیکٹ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. ایک بہت درینہ مسئلہ جسے عالمی وبا کی شکل دی گئی اور اسے یہ کہا گیا کہ یہ پینڈیمک ہے. آج میرے ساتھ پوری دنیا میں وزٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر دنیا کے ہر کونے میں بھی جا چکے ہیں. برطانیہ سے بلونگ بھی کرتے ہیں، 22 سال عرصہ 22 سال یہ برطانیہ میں رہے ہیں. اور ان کی ریسرچ پہ اور ان کے جو مطلب اس بارے میں جو مفید باتیں ہیں ہم ان سے شیئر کریں گے، کہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ پینڈیمک بیسیکلی ہے کیا، اور کرونا وائرس جو ہے، وائرس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کے اثرات دوسری دنیا میں کیا آ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کویسچن ریز کیا ہے یہ بڑا ایک کنٹروورشل قسم کا کویسچن ہے، اور اس پر بولتے ہوئے جو ہے خوف بھی آتا ہے. انفیکٹ خوف کیوں؟ خوف اس وجہ سے کہ جب آپ کی زبان بند کر دی جائے کہ جی اس موضوع پر آپ بات نہیں کر سکتے، جیسے کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ اس موضوع کو صرف حکمن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو لاجیکلی اور سائنٹیفکلی جو ہے وہ عوام کو اس سے آگاہی نہیں دی گئی، عوام کو سمجھایا نہیں گیا. دیکھیے جب بھی کوئی اس طرح کے پینڈیمکس ہوتے ہیں یا کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرنا ہو تو پہلے عوام کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح سے ہے. یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ حکمن چل رہا ہے. آپ کو آرڈر دیے جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی بات ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. وائرس جو ہے یہ دنیا میں کب سے ہے کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہیں. آپ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ خود ہی اس کو ختم کر دیتا ہے، اور سب لوگ اس سے آگاہ ہیں. سر پینڈیمک کی تعریف ذرا بیان کریں کہ اس کو کس شیپ میں پینڈیمک دیکھیے پینڈیمک جو ہوتا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پینڈیمک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آنن فانن ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتی ہے. لیکن پھر اگر ہم اس کی تعریف کے اکارڈنگ چلیں تو پھر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پوری دنیا میں. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. آپ پھر ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں. دیکھیے پاکستان میں بھی آیا، تو جب سے یہ دور آیا ہے اس وقت سے اب تک پاکستان پورے میں 22,000 یا 24,000 یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مگر یہ کون ثابت کرے گا کہ یہ لوگ واقعی ہی کرونا سے مرے ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک مشکل بات ہے نا، اور ہمیں آگاہی نہیں ہے اس چیز کی. دیکھیے میں کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے آلٹرنیٹیو میڈیسنس میں کام کرتا ہوں، لیکن میں اپنے اندر جو ہے ایک عام انسان کی طرح کا دل رکھتا ہوں، ایک عام انسان کی سوچ رکھتا ہوں. تو ہمارے بھی جذبات ہیں، ہمیں بھی سچ ملنا چاہیے. اور یہ تو پوری دنیا کی مطلب آپ کوئی بھی پیشنٹس کو دیکھ لیں، اس کے پاس دیکھ لیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہی عام تاثر ہے. اب تو دیکھیے اب تو دنیا اس کے اوپر بولنا شروع ہو گئی. ہاں جی، عام تاثر بن گیا. ہمیں سچ بتایا جائے کہ جو ہے وہ سچ بولا جائے. دنیا کے بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. لنڈن کے اندر پچھلے دنوں جو بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، اس سے پہلے جرمنی میں ہوا، امریکہ کے اندر ہوا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ میڈیا چونکہ سارا ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ میڈیا بھی آپ کی نظر میں جی بالکل ان کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک سارا میڈیا ان کے تو کنٹرول سر میں ہے. یہ جو جتنا بھی ہیلتھ سیکٹر ہے، میڈیا کو تو ایک طرف کر دیں تو ہیلتھ سیکٹر بھی ان کے کنٹرول میں؟ جی بالکل کنٹرول میں ہے. انہیں کیا مفادات ہیں ان سے؟ ہیلتھ سیکٹر جو ہے دیکھیں میڈیسن کمپنیز جو ہے وہ کیا کرتی ہیں. دنیا کا سب سے پروفیٹیبل بزنس، دنیا کا سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ میڈیسن کا ہے. یہ پورے پینڈیمک کے اندر ساری دنیا کے بزنس تباہ ہو گئے. مگر آپ دیکھیے کہ ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، میڈیکل سٹورز، انہوں نے جتنا کچھ ارن کیا آپ کے سامنے ہے. اب یہ تو وہ چیزیں جن کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم بولنے سے پکڑے جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بولا کیوں. اب سر اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پینڈیمک جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہزاروں لوگ چونکہ مر جاتے ہیں دنوں کے اندر، جو کہ نہیں ہو سکا. اس کے باوجود، اور ایک لطیفہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ از اے جوک کہ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے کہ جس کو جاننے کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ کروانا پڑے گا. تو کیا پینڈیمک جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ یو نو اٹ از جوک. اچھا سر، یہ جو پی سی آر ٹیسٹ کہا جاتا ہے، یہ پی سی آر ٹیسٹ کیا اس کے لیے ہی نہیں پی سی آر ٹیسٹ دیکھیے جس بندے نے یہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ ویڈیو ساری آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی، آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اس نے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر اعتراف کیا تھا کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ
PCR टेस्ट जो है ये कोरोना, देखिए आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली कोरोना का तो टेस्ट है ही नहीं। बिल्कुल। फिर इसकी किट्स जो हैं उसके ऊपर भी डाउट पूरी दुनिया में रहा। पूरी दुनिया में आप एक शख्स जो है उसने 4 अपनी रिपोर्ट्स कराई, चारों डिफरेंट थी, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल। और सर अगर हम स्टार्ट में बात करें, देखें उस सिनेरियो को, तो स्टार्ट्स में जो हमें जिस तरह के पेंडेमिक्स के सोशल मीडिया पे जो हमने वीडियोस देखी और जो उसके सिम्टम्स को हमने देखा, मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी एक पेशेंट को, आपने या मैंने, किसी ने भी नहीं देखा। किसी में देखा हो। सर देखिए उसका प्रोटोकॉल जो आया था शुरू में वो था डर, खौफ, कि दुनिया को डरा दिया जाए कि एक ऐसी चीज़ आ रही है जो पूरी दुनिया को खा जाएगी। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। हर जगह पर ये, पूरी दुनिया के अंदर ये था कि लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लोग नहीं मरे जितना वो चाहते थे कितना लोग मर जाएं। वो क्या था कि डर फैलाया गया, खौफ, सारा बिजनेस था खौफ का। अब मरने के, अब अच्छा खौफ जो होता है वो आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज करेगा। तो जब डैमेज करेगा तो कोई भी शख्स जिसको सिंपल, यार स्नीजिंग पहले नहीं होती थी, पहले भी लोगों को डबल निमोनिया होता था, पहले भी लोगों के लंग्स की प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ होता था, पहले भी लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता था, लेकिन उसका क्या होता था कि आपके इम्यून सिस्टम खुद ही फाइट करता था उसके साथ। लेकिन सर हमारी जितनी भी एलीट क्लास है, या जितने भी जिन्हें हम पढ़े लिखा तबका एक कहते हैं, वो सारा तबका इससे बहुत ज़्यादा हाइफ है। अब वो तो एक एजुकेशन रखने वाले लोग हैं। नहीं, एजुकेशन देखिए, एक वो एजुकेशन है कि आप WHO की वेबसाइट का खुद मुताला कीजिए, आप उसको देखिए, WHO ने कितनी बार अपने प्रोटोकॉल्स चेंज किए हैं, वो कितनी बार उसने अपनी कही बातों को जो है वो डिनाई किया है। वो हर वक्त वही चाहते थे कि लोगों तक वो बात पहुंचे जो डर से करीब हो, बिल्कुल, लोग डरें जिससे। तो इस वजह से लोगों ने ये सोचा कि अगर WHO कह रहा है तो सच कह रहा होगा। तो ये हमारे लिए मानना तो ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो मानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिमाग पाए जाते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल दे बिलोंग टू पाकिस्तान, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। बिल्कुल। तो क्या वो डॉक्टर्स जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर अपनी रिसर्च करते, वो हमें बताते कि जी कोरोना क्या है, आपने क्या करना है, बजाय इसके कि हम WHO को फॉलो करते। WHO को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, हमने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से कोरोना से, मैं इनकार नहीं करता, हो सकता है कोरोना हो। अच्छा सर, मुझे याद आ गया साइंटिस्ट की आपने बात की, तो डॉक्टर ताउर रहमान जो पाकिस्तान के बड़े नामवर साइंटिस्ट हैं, उनका शुरू में एक रिसर्च इसके ऊपर आई थी कि पाकिस्तान में जो कोरोना की शिद्दत है वो बैरूनी दुनिया से बहुत कम है जी। तो इट्स मीन कि कोरोना है, वजूद उसका है, नहीं मान लेते हैं, उसकी शिद्दत पे अगर आए तो उसमें कमी बेशी। मुझे कोरोना से कोई खाइफ नहीं हूँ मैं, कोरोना होगा जैसे दूसरे वायरस होते हैं, ये भी एक वायरस है। ये मैन मेड है कि किस तरह? मैं नहीं कुछ कह सकता सर, मेरे पास इसकी बात, मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं ये समझूं कि मेरी कोई इतनी रिसर्च है। क्या सराइयाँ थी कि शायद ये क्या सराइयाँ तो हैं, अभी भी हैं, चल रही हैं, लेकिन ये मैन मेड हो या नेचुरल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमें इसके बारे में गलत इतला दी जाती रही है। वगरना देखिए पाकिस्तान में 1.5 साल में सिर्फ यार 22,000 लोग मरे हैं, सिर्फ 22,000 लोगों की डेथ हुई है। अब ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसमें से कोरोना से कितने मरे होंगे। बिल्कुल सर, इसका एक और जो मैंने ये जो ऑब्ज़र्व किया कि आपकी OPDs तमाम बंद, हॉस्पिटलाइज कोई हो ही नहीं पा रहा था। ठीक। आपकी एजुकेशन सेक्टर, आप देखेंगे बच्चों को अल्टरनेट डेज में उन्होंने डाल दिया, उसके उनकी एजुकेशन पे कितना फ़र्क पड़ा। ऐसे ही। तो क्या अब ये हुकूमत को या हमें मतलब चाहिए कि हम इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें कि अब ये, अगर ये इसके साथ ऐसे नहीं है? सर गुलाम नहीं कर सकते आवाज़ें बुलंद, गुलाम नहीं कर सकते, गुलाम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। और ये बात सच मानने में हमें यानी कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम गुलाम कौमें हैं, हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि हमारे खान साहब जो हैं के यानी मैं सिर्फ इंग्लैंड से खान साहब को वोट डालने के लिए एक दिन के लिए यहाँ आया था, ठीक है, तो आज तक हमारी उम्मीदें बरकरार हैं, आज तक बरकरार हैं। और मैं ये जानता हूँ, हम बाहर रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि खान साहब के आने से हमारी इज़्ज़त कितनी बढ़ी है, ये एक सबको पता है, ये कोई इतनी वो ऐसी चीज़ नहीं जो छुपी हो। तो अल्लाह करे कि इन लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि हमें अपनी कौम को अपने अंदाज में डील करना है, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो कोई और मुआशी मसाइल हैं। दुनिया की बेस्ट कौम है हम लोग, बिल्कुल, वी आर द बिगेस्ट नेशन,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی ہمارے اندر غلامی کا وہی چیز پنپ رہی ہے. تو جب تک ہم خود ان باتوں کو نہیں سوچیں گے, احتیاط رکھیے, آپ جیسے دوسری بیماریوں میں احتیاط رکھتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی رکھیے, مگر ڈرنا نہیں ہے. خوف کھائیں گے تو مریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہ ایک طرف جو ہے وہ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ, دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ احتیاط تو رکھنی چاہیے, تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رکھنی چاہیے. ہم بھی اپنے پیشنٹس کو, اپنے کلائنٹس کو بہت کہتے ہیں جی احتیاط ہر چیز میں رکھو. بالکل ٹھیک. مگر وہ احتیاط رکھو جو اس سے بچا سکے آپ کو. جیسے انڈیا کے اندر دیکھیے کہ وہاں پر ایک اور بھی سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگر آپ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرونا میں ڈال دیں گے. سر ایسی کچھ اطلاعات تو یہاں سے بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں. ہو رہی ہے نا. دیکھیے سر بات وہی ہے کہ سب سچ جانتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سچ تو سب جانتے ہیں. بالکل. ابھی جو کرونا کے اوپر جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کا آپ کو پورا ریکارڈ مل جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے. ابھی پچھلے دنوں بہت سے لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹرز خود یہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے سے جو ہے وہ بلڈ تھک ہو رہا ہے لوگوں کا, ان سم ایکسٹینٹ کسی کا پہلے ہو جاتا ہے, کلاٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یورپ کے 7 کنٹریز نے بین بھی کیا تھا کہ ہم یہ ویکسین نہیں یوز کریں گے. تو اس طرح کی بھی ہیں باتیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, یہ اداروں کا فرض بنتا ہے کہ عوام کو اپنے اعتماد میں لیں, عوام کو سچ بتائیں کہ یہ کیا ہے. اچھا سر, ویکسین پہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت میرا خیال ہے یورپ سے تو ابھی تک کوئی نہیں بنی ویکسین. امریکہ سے آ رہی ہے نا. امریکہ سے, رشیا سے, چائنا سے, برطانیہ سے. برطانیہ سے بھی آ رہی ہے جی. یہ 4-5 ممالک میں سے. اور سب سے زیادہ جو جس کو مستند کہا جاتا ہے وہ چائنا کی ہے. جی. لیکن آپ ایک بہت بڑی جنگ میں کود گئے نا. اب پھنس تو ہم جیسے لوگ گئے, وہ پھنس ہم اس طرح سے جائیں گے کہ جیسے مجھے بھی یہ پتہ چلا جی کہ چائنا کی ویکسین جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. تو اب ہمارا مجبوری ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ٹریول کرنا ہے, لوگوں کو آپ نے غلام بنا کے رکھنا ہے. آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے. یہ تو بالکل ایگزیکٹ وہی حال ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی تو آپ کو گولی مار دی جائے گی. تو پھر لوگ کیا کریں گے, ویکسین سے مرو یا گولی سے مرو. تو لوگ پریفرنس دیں گے چل ویکسین لگوا لیں. اب ہم ظاہر ہے ٹریول کرنے ہیں ہم نے, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا پھر ہمارا. تو اب چائنا کی جو ہے وہ سب کہتے ہیں کہ 78% جو ہے یہ محفوظ ہے. اچھا, اب چائنا کی لگوا لیں گے تو یو کے والے یا یو ایس اے والے کہیں گے کہ نہیں, یہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے, آپ دوبارہ دوسری لگوائیں. تو پھر دوبارہ سے ویکسینیشن. سر یہ دنیا کے اندر یہ ایک اور نئی جنگ پیدا ہوگی نا. تو اب پھنسیں گے کون بیچ میں. اب دبئی کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جنہوں نے چائنا کی لگوائی ہے اب ان سے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ فائزر والوں کی بھی لگوائیں. اور فائزر کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے. فائزر کے بارے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فائزر جو لگواتے ہیں انہیں دل کے امراض کا بھی خدشہ ہے. جی, وہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے. اس کے بارے میں پچھلے دنوں یہاں پر بھی کسی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی بتایا باہر سے بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ دل پھیلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اس میں. اور یہاں تک بھی آ رہا ہے کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی خواتین کے لیے بھی بڑے مسائل کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر میڈیسن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ہمیں تو ویکسین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ تو چونکہ ڈاکٹر آف میڈیسن بھی ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بات بتاؤں, WHO کا اپنا پروٹوکول ہے کہ ویکسین جو ہے وہ کتنے سالوں میں تیار ہوتی ہے, یا اس کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں 3 سال سے لے کر 15, 16, 17 سال لگتے ہیں, پھر یہ انسانوں کو لگائی جاتی ہے. ویکسینیشن کی افادیت کو جاننے کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو وہ ٹرائل امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی وہ 3 to 15 ایئرس تک. یہ WHO خود کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ تو یہاں تو نہیں ہے, ادھر سے بنی ہے اور یہ انسانوں کے اوپر ٹرائل ہو رہی ہے. یہ تو انسانوں کے اوپر ٹرائل ہو رہی ہے. ہمارے ڈاکٹر بیچارے کیا کریں. دیکھیے وہ بھی میرا خیال ہے کہ یا تو خوف ہے کہ سچ نہیں بولتے, اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو وہ پھر پھنستا ہوگا, جو مجھے ایسے لگ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بالکل. تو اس کا الٹا بھی تو دیکھ لینا کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پھر پوری انسانیت کو مارا. تو اس لیے جو سچ ہے وہ بولیے. آپ کے پاس بہت سی سپیچز ایسی ہیں باہر کے لوگوں کی جو ہمیں نظر آئی ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھیے, وہ سچ ہے, وہ غلط نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو بے شمار ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ویکسین لگوا ہی نہیں رہے مگر شو کر رہے ہیں کہ ہم نے لگوا لیا. ہاں جی, آپ نے دیکھی ہوں گی.
تو یہ وہ کیا کچھ ہے؟ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنا انٹروڈکشن وہ کیا کروایا جی۔ اور اس نے سارے زائل کر دیے وہ یہ آپ اس کے علاوہ بھی کسی کنٹری کا پتہ نہیں کوئی پرائم منسٹر تھا، اس کی بھی ویڈیو آ گئی. تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیے، میڈیا کا دور ہے، آزادی ہے میڈیا کو، سوشل میڈیا بڑا پاورفل بہت سوشل میڈیا ہے، تو اس کو اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. یہ سب پاسبل ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو جو ہے عوام کی بہتری کے لیے سوچے، عوام کو کانفیڈنس ملے. اور اگر چائنا کو چیز تیار کر سکتا تھا اور اگر کوئی امریکہ تیار کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل بالکل یہ کر سکتا تھا، 100% کر سکتا تھا. کیونکہ دنیا کے اندر جو بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم ہے دنیا کے اندر، وہ سب پاکستان کے. بڑی زبردست آج کی آپ کے ساتھ نشست رہی سر. یقیناً آپ عوام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ناظرین، وہ تمام ان باتوں سے مستفید ہوں گے. اور پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان سب کے لیے یہ ایک مفید معلومات تھی جو ہم آپ تک لے کے آئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.